بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی علاقہ کہیں انکہی کے ساتھ وجیہ احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر اسرائیل جانے والوں کے بارے میں انکشافات ہو رہے ہیں۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ کوئی صحافی گئے تھے، یقیناً صحافی بھی گئے تھے، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ ایک پیر صاحب بھی اس کے اندر گئے ہیں اور تصوف کے مارے ہوئے یہ پیر صاحب پہنچ گئے۔ صوفی کونسل آف پاکستان اور سچ انسٹیٹیوٹ کے سربراہ سید مدثر شاہ، پیر مدثر شاہ، وہ بھی پہنچے اسرائیل، اور وہ وہاں جا کر انہوں نے جو کام کیا وہ کسی اور سے نہ ہوتا۔ اسرائیل کو اس وقت جس سہارے کی ضرورت ہے وہ انہوں نے مہیا کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انہیں اسرائیل جانے کی ضرورت کیوں تھی؟ وہاں پر لوگوں نے اپنے پاسپورٹ بھی دکھائے، ان پر اسرائیل کا ویزا نہیں لگا، اسرائیل کی اسٹیمپ نہیں لگی، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ ہم پاکستانی اسرائیل پہنچ گئے ہیں، باوجود اس کے کہ ہماری حکومت نے ہمارے پاسپورٹ پر لکھ رکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ تمام دنیا کے ممالک کے لیے کارآمد ہے سوائے اسرائیل کے۔ اسرائیل جسے پاکستان کی حکومت ایک ناجائز ریاست سمجھتی ہے، حکومت پاکستان کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے یہ پاکستانی حکومت پاکستان کی گرفت میں بھی نہیں آ رہے اور حکومت پاکستان ان پر گرفت کر بھی نہیں رہی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ بالآخر یہ گئے کیوں؟ بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ یہ گئے کیوں، بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں جا کر اپنے ملک کے دیگر مسالک کے خلاف جو ہرزہ سرائی کی ہے اور جو بکواس کی ہے اس سے وہ بہت خوش ہوئے ہیں۔ اسلام کے اندر معذرت خواہانہ رویہ نہیں ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ عیسائیت میں کہا جائے گا کوئی تمہیں ایک تھپڑ مارے تو تم اپنا دوسرا گال بھی آگے کر دو۔ اسلام میں یہ فلسفہ نہیں ہے۔ وہ ظلم اور جبر کا بدلہ لیا جاتا ہے، بلکہ یہ قرآن کی آیات ہیں کہ تم ان لوگوں کا ساتھ کیوں نہیں دیتے جو ظالم لوگوں کے نرغے میں ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ آپ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو برداشت کریں، بلکہ کسی اور کے اوپر بھی ہونے والے ظلم کو برداشت نہ کریں، اس کا بدلہ لیں، اس ظلم کو ہر طریقے سے روکیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فلسفہ بھی یہی ہے۔ اس لیے یہی کہا جاتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ہاتھ سے روکو برائی کو، یہ ہے فلسفہ، تصوف کی طرح کا نہیں ہے فلسفہ یہ۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کیا ان کا اسرائیل جانا جرم بن گیا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ واقعتاً جرم نہیں ہوتا اگر وہ کسی اور نیت سے جا رہے ہوتے۔ کون سا مسلمان ہوگا جس کی یہ تمنا نہ ہو کہ وہ قبلہ اول کی زیارت نہ کرے، اس جگہ نہ جائے جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اکرم نبی آخر الزماں کو معراج پر لے جایا گیا۔ کون ہوگا جو مسجد اقصیٰ میں نماز نہیں پڑھنا چاہے گا؟ قبلہ اول تھا ہمارا وہ، اور اس جگہ جہاں دیگر انبیاء بھی موجود ہیں، وہ جگہ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سے مقدس رہی ہے، وہ جانا چاہیں گے، لیکن صرف اس صورت میں کہ جب اس کا انتظام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو۔ وہ زمین مسلمانوں کی تھی، ہزاروں سال سے مسلمانوں کی تھی اور ہے۔ یہودیوں کو تو وہاں موقع ہی کیا ملا؟ 3,500 سال پہلے انہیں نکال دیا گیا تھا اور انہوں نے دنیا بھر میں بکھر گئے تھے۔ وہ کوئی ایک قوم، ایک نسل نہ بن سکے، دنیا بھر سے جمع ہوئے اور آ کے ان کو قبضہ کرایا گیا۔ یہ
اہل عرب میں، یعنی عرب کے دل میں، مسلمانوں کے دل میں ایک خنجر گھونپا گیا. قائد اعظم محمد علی جناح نے یہی تو کہا تھا. بات جذبات کی بھی نہیں، بات انصاف کی ہے. انصاف کیا ہے یہ دیکھنا ہے. انصاف یہ نہیں ہے کہ سبین آغا چلی جائیں، مدثر شاہ چلے جائیں اور کہہ دیں کہ نہیں یہودی حق پر ہیں. سوال یہ ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کا غم تو یہودیوں کو ہے، لیکن اس سے پہلے صابرہ، شتیلہ اور کتنے ہی مواقع ہیں جب انہوں نے اپنے ہاتھ بے گناہ فلسطینیوں کے خون سے نہیں رنگے. مجھے بتائیں 6 ماہ کے بچے کی نے کون سی دہشت گردی کی تھی؟ 6 ماہ کے بچے نے کون سی دہشت گردی کی تھی؟ 2 ماہ کے بچے نے کون سی دہشت گردی کی تھی؟ سال بھر کے بچوں نے کون سی دہشت گردی کی تھی کہ غزہ کی تمام عمارتوں کو کھنڈر بنا دیا؟ اور اس پر ہی بھی بس نہیں ہوتا، اب بھی بمباری ہو رہی ہے. اور سوال یہ نہیں ہوتا، ظلم پر دنیا بھر ان کا ساتھ دے رہی ہے جو ظالم ہے، اور ایسے میں وہ لوگ جو پاکستان کے نام پر چلے جائیں، ان کو کہا جائے کہ جناب انہیں موقع دیا جائے، ان کو سمجھایا جائے، وہ کہا جائے کہ بھئی یہودیوں کا حق ہے، ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. ذرا بہت سے لوگوں نے داستانیں بتائی ہیں کہ مدثر شاہ نے کیا کیا، کیا کیا نہیں کیا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تصوف یہ نہیں ہے کہ رہبانیت اختیار کر لی جائے، لڑائی سے چھٹکارا کر لیا جائے، اپنا دوسرا گال پیش کر دیا جائے. نہیں، یہ نہیں ہے. امن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا حق لینا بند کر دیں، اپنے حق کے لیے نہ کھڑے ہوں. امن حاصل کرنے اور تصوف کا مطلب یہ نہیں ہے. جو لوگ تصوف کا یہ مطلب رکھتے ہیں وہ غلط رکھتے ہیں. عبادت شیطان نے سب سے زیادہ کی تھی، اکیلے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی تو جتایا تھا کہ میں نے تیری عبادت کی ہے، اور اس کے اوپر تکبر کیا تھا. تو رہبانیت تکبر لے آتی ہے ایک طرح کا، اور جب خدمت خلق آپ کرتے ہیں تو آپ کے دل نرم ہوتے ہیں، آپ جھکتے ہیں، آپ اپنی رقم خرچ کرتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ کا دل نرم ہوتا ہے. اور جب لوگوں کے، مظلوموں کے، اور جب آپ مظلوموں کے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تب آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ اس وقت آپ اپنی جان پر کھیل کر کسی کو اس کا حق دلاتے ہیں. یہ ہے تصوف کی آڑ میں اسلام کے بہت سے دشمن کام کرتے ہیں. نور الدین زنگی نے بھی دیکھ لیا تھا جب اس کو خواب آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی کہ یہ تنگ کر رہے ہیں، یہ لوگ، یہ چہرے تنگ کر رہے ہیں، ان کی شکلیں دکھا دی گئی. 3 دن خواب آیا، نور الدین زنگی مدینہ پہنچے اور سارے مدینے کی دعوت کی. انہیں وہ چہرے نظر نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ کوئی رہ گیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ہاں 2 عبادت گزار ہیں وہ جو کہیں نہیں آتے جاتے، وہ اپنے گھر میں عبادت کرتے رہتے. کہ نہیں، ان کو لے کر آؤ، اس خانقاہ پر چھاپا مارو، دیکھو. نور الدین زنگی بھی پہنچ گئے وہاں پہ. انہیں شک ہوا یہ کیوں چھپے بیٹھے ہیں. جگہ جگہ انہوں نے چل پھر کے دیکھا. ایک جگہ آواز آئی، تختہ ہٹایا گیا، پتہ چلا کہ روضہ مبارک تک سرنگ پہنچ چکی ہے.
پتہ نہیں حضرت عمر یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی کا پاؤں نظر آ رہا تھا. بات وہی ہوئی, پکڑے گئے اور ان کی گردنیں اڑائی گئیں. یہ آڑ تھی تصوف کی, یہ آڑ تھی عبادت کی. مقصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک غائب کرنا تھا. آج آپ سوچئے امت رسول پر بم برس رہے ہیں, بمباری ہو رہی ہے, تو ایسے میں صوفی صاحب چند صوفیزم کے نام پر اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں, تو اس کا مقصد کیا ہے, اس کا موقف کیا ہے؟ ان کا مقصد تھا جسد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کرنا, اس کی توہین کرنا, اس کی بے حرمتی کرنا. ان کا کیا مقصد ہے؟ امت رسول کے جسد شہید ہو رہے ہیں اور آپ اسرائیل سے پینگے بڑھا رہے ہیں. علامہ اقبال جانتے تھے کہ تصوف کے آڑ میں اسلام, جو کہ ایک نظام زندگی ہے جس میں حکومت بھی ہے, سیاست بھی ہے, معیشت بھی ہے, معاشرت بھی ہے, وہ خانقاہی مذہب نہیں ہے. اسلام ترک دنیا کی تعلیم نہیں دیتا, بلکہ دنیا میں رہ کر تقویٰ کا مطالبہ کرتا ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ترک دنیا سے اسلام کی خدمت ہوتی ہے, تو غلط سمجھتے ہیں. اسلام رہبانیت کو پسند ہی نہیں کرتا. وہ ایسے کسی شخص کو پسند کرتا ہی نہیں کہ جو صرف اپنی عبادت میں اپنے لیے مصروف ہو جائے اور کسی دوسرے کا خیال نہ رکھے. پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتائے گئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے خطرہ یہ ہوا کہ کہیں جائیداد میں اس کو حصے دار نہ بنا دیا جائے. اس قدر خدمت خلق اور لوگوں کے حقوق ہیں. اور تصوف رہبانیت کی ہی ایک شکل نظر آتی آج کل کے تصوف. ہم ان صوفیوں کی بات نہیں کر رہے جنہوں نے اپنے کردار سے تبلیغ اسلام کی, جس نے اپنے کردار سے لوگوں کو مسلمان کیا. ہم ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے, وہ جو اپنی طرف لے کر آئے, جنہوں نے اسلام کی خدمت کی اور انہوں نے جہاد میں بھی حصہ لیا. جہاد سے دنیا خوف زدہ ہوتی ہے, وہ تو ایک حکمت عملی ہے. ہر ملک جنگ لڑتا ہے, اسلام کا انداز جنگ یہ ہے. اسلام صاف صاف بات کہتا ہے, کلیئر بات کہتا ہے, جو تم سے لڑے تم اس سے لڑو, جو تم سے حق چھینے اس کو حق چھیننے نہ دو. یہ صاف بات کرتا ہے, کلیئر بات کرتا ہے. اور منع کیا ہے کہ جو تم سے نہ لڑے اس سے مت لڑو. کلیئر ہے, واضح ہے. خود عیسائی اور یہودی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں بہت آسانی ہوئی کہ ہم صوفیزم کے راستے اسلام میں داخل ہوں. ابراہیم بن موسیٰ بن میمون 1204 میں پہلا یہودی صوفی تھا جس نے قرآن حکیم کے احکامات سے ہٹ کر مسلمانوں کے لیے ایک گائیڈ لائن بنائی. یعنی آپ قرآن سے ہٹ جائیے, قرآن کے احکامات کو ایک طرف رکھ دیجئے, وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتے. یہ فلسفہ بھی مسلمانوں کے دماغ میں ڈالا گیا. اور وہ مصری یہودیوں کا سربراہ تھا, سیاہ فام تھا. ایک اور یہودی صوفی سیاہ فام تھا, رفیع یحییٰ عبداللہ شرمین بیچال جین سنگر, یہ نام اس کا 1940 میں آرتھوڈاکس یہودی تھا. اور 1950 میں بھیس بدلا, مسلمانوں میں شامل ہوا, صوفی بنا, اور قادیانیوں کی مدد سے صوفی آرڈر آف نوبل آف فلسفہ, قادیانیوں کو اس نے بہت تسلیم کیا, ان کو بہت پروموٹ کیا. آج کل یہ فیشن عام ہے کہ انٹرفیتھ ہارمونی یعنی مذاہب کے درمیان ہم آہنگی پر بات کی جائے. یہ تصور ہی غلط ہے کہ تمام مذاہب کے درمیان کوئی ہم آہنگی ہو سکتی ہے. اگر یہ ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ تمام مذاہب کا ایک ملغوبہ بنا کے آپ کو پیش کر دیتا. اس نے
اسلام کو نافذ کرنے سے پہلے، اسلام کا پیغام دینے سے پہلے شریعت موسوی کو منسوخ کیا، پھر اسلامی شریعت کو دیا، قرآن کو دیا، پورا احکام کہہ دیا کہ مکمل دین یہی ہے، یعنی دین مکمل ہو گیا ہے، یہ پیغام دیا۔ جھگڑا عقائد کا ہے، عقائد کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، ان کو دوسرے عقائد کے ساتھ ہم آہنگ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، یہ ہارمونی یہ ہے سکتی ہے کہ آپ اپنے اپنے عقیدے پر عمل کریں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، یہ ہے۔ لیکن اس طرح کے کئی لوگ، ابراہیم القائم تل ابیب کا یہودی مسلمانوں کے بھیس میں، خالد ابو راس تل ابیب کا یہودی مسلمانوں کے بھیس میں، مدثر جا کے کہتا ہے، پیر مدثر، کہ پاکستان کے پاسپورٹ پر اسرائیلی ویزا لگانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ بہت سے پاکستانی مقدس مقامات کی زیارت چاہتے ہیں، اسرائیل آنا چاہتے ہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ مسلمان، اس نے یہ کہا تھا کہ بہت سے پاکستانی عیسائی اسرائیل آنا چاہتے ہیں، ان کا حق مارا جا رہا ہے، یہ جملہ لکھ کر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے پاکستانی جو اپنے قبلہ اول آنا چاہتے ہیں، وہ کیا ان کا حق نہیں مارا جا رہا؟ نہیں، یہ اصول کی بات ہے، یہ دین کی بات ہے، یہ حق کی بات ہے۔ اس زمین پر ناجائز قبضہ ہے، ہم اس کو پہنچ کر اپنے پاسپورٹ کے ذریعے اس کو ریکگنائز نہیں کر سکتے۔ غزہ کے فلسطینیوں کو مدثر شاہ نے دہشت گرد قرار دیا۔ یہ یروشلم پوسٹ کو دیا ہوا انٹرویو ہے، 13 فروری 2025 کو یہ دکھا دیا۔ اس نے پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کی، اس نے پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کی، پاکستان کے فلسطین پر موقف کی خلاف ورزی کی، اور پاکستان کے 75% لوگوں کے، بلکہ پاکستان کے 90%، 100% لوگوں کے دلوں کو زخمی کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیوں اس پر گرفت نہیں کرتے؟ پھر ذکر کرتا ہے 7 اکتوبر کا، اسی یروشلم پوسٹ کے انٹرویو میں، کہ میں نے اب تک سب سے خوفناک دہشت گردانہ حملہ نہیں دیکھا، اس کے علاوہ تباہی، مکمل تباہی تھی، عام شہریوں کے خلاف ہوا، امن کے خلاف بھی یہ بات ہوئی، مشرق وسطیٰ میں ترقی کر رہا تھا، پاکستان سمیت بہت مختلف کمیونٹیز کے درمیان اعتماد سازی ہو رہی تھی، یہ رک گیا۔ پچھلے خون کو بھول گئے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ چند 100 یہودیوں کے مرنے کے بعد 50,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو خون کیا گیا۔ مدثر شاہ نے کہا کہ ہم سنتے تھے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، لیکن 7 اکتوبر کے قتل عام خبروں میں صرف 5-6 منٹ کا تھا۔ 7 اکتوبر کا قتل عام خبروں میں 5-6 منٹ کا تھا۔ یہ سب باتیں، ایک تو جھوٹ کا پلندہ، اسرائیل میں غزہ کے مجاہدین کے حملوں سے تباہ ہونے والے کئی مقامات میں سے ایک مقام پر کئی کاریں تباہ ہو گئی تھیں، ان کو کاروں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ یہودی ہمیشہ مال و دولت کے بیچارے بہت ہی پرستار ہوتے ہیں، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے مال اور دولت جو ہے ہماری وہ کم ہو گئے، تو وہ کاریں تباہ ہونے کا انہیں بہت صدمہ ہوا۔ اس علاقے کو انہوں نے کاروں کا قبرستان کہا، اور کہا اس پر خون کے دھبے بھی ہیں۔ تصویریں دیکھ لیجئے، پارکنگ لاٹ میں کھڑی ہوئی کاروں میں کتنے لوگ ہو سکتے ہیں؟ کبھی کوئی سو رہا ہوتا ہے پارکنگ لاٹ کی کاروں میں؟ یہودی کوئی سوئے گا؟ آپ خود سوچ لیں، آپ خود فیصلہ کر لیں۔ اس پر مدثر شاہ نے آنسو بہائے، جا کے وہاں پر کھڑا ہوا۔ کہ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا خون ریزی کا معاملہ اس کے سامنے،
دراصل اس سارے گیم کے پیچھے ایک اور پہلو بھی ہے، اس سارے کھیل کے پیچھے ایک اور پہلو بھی ہے۔ 1924 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی جعلی وحی میں دعویٰ کیا تھا کہ میں بنی اسرائیل کو فارغ کر دوں گا، اور پھر اس نے یہ کہا کہ اسرائیل میں یہودیوں کا کبھی داخلہ نہیں ہوگا، کبھی وہ واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن اس کی وحی کے برعکس اسرائیل بن بھی گیا، یہودی وہاں آ بھی گئے۔ تو اس کے بیٹے نے جو خلیفہ بنا اس وحی سے انکار کر دیا، کہہ دیا کہ یہ جھوٹی وحی ہے۔ واہ کیا معجزہ ہوا، بیٹے ہی نے کہہ دیا کہ باپ کے نے جھوٹی وحی تھی۔ مرزا بشیر الدین احمد نے لکھ دیا کہ یہودیوں کا اپنے وطن آنا مقدر تھا، یعنی تمہارا باپ تو کہہ رہا ہے کہ وہ کبھی نہیں آئیں گے اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ آ گیا۔ اس وقت مسلمانوں کے سامنے تو فلسطین کی حمایت کر رہا تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا نمائندہ سر ظفر اللہ، فلسطین کے معاملے میں دوڑا پھر رہا تھا۔ اسلام کے نام پر اگر کسی کو اپنے عقائد کی تبلیغ کی اسرائیل میں اجازت ہے تو وہ قادیانی ہے، صرف اور صرف قادیانی، مرزائی احمدی جو بھی کہہ لو، ان کا وہاں ایک مشن، ایک چرچ اور ایک اسکول ہے۔ مسجد اس لیے نہیں کہہ رہا میں کہ وہ اپنے آپ کو مسیح موعود کہتے ہیں، اور چرچ میں کہہ رہا ہوں، اگر اس پر عیسائیوں کا اعتراض ہے تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں۔ بہرحال ایک چرچ اور ایک کلیسا بھی ہے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا کوئی یہودی اپنے آپ کو مسلمان کہے گا؟ کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا۔ کہ پھر کیا کوئی عیسائی اپنے آپ کو مسلمان کہے گا؟ کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے تو وہ مسلمان کیسے ہوئے؟ جب آپ لوگ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، تو یہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ ان کے لیے کیوں پریشان ہیں کہ وہ ہم انہیں مسلمان کہیں؟ اور صوفیزم کی آڑ میں حکم جہاد کی نفی کی جاتی ہے۔ سوال یہی پیدا ہوتا ہے، کارم کا قبرستان ہے، اس میں یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے۔ اس اسرائیل میں مدثر شاہ نے یہودی عبادت گاہ سیناگوگ میں عبادت کی، یہودیوں کے ساتھ مل کر رقص کیا، گانے گائے، اور کہہ دیا کہ اسلام میں انتہا پسند جو ہے وہ فلاں فلاں مذہب سے آ گیا ہے، فلاں فلاں مسلک سے آ گیا۔ میں یہ بات نہیں کہوں گا، نام نہیں لوں گا ان مسالک کا۔ صوفی ازم کے حوالے سے جو بات کہی جانی چاہیے وہ ہمارے دیوبندی اور بریلوی مسالک کے افراد واضح کر سکتے ہیں کہ صوفی ازم کی حدیں کہاں تک ہیں۔ ہر چیز تصوف نہیں ہے، ان کو وضاحت کرنی ہوگی، کیونکہ اگر وہ وضاحت نہیں کریں گے تو اس طرح صوفی ازم کی آڑ میں کئی اسلام دشمنوں کو آنے کا موقع مل جائے گا۔ اور ہم یاد کرتے ہیں ان صوفیاء کو، سعید نورسی کو جو ترکی کے تھے، جنہوں نے جہاد کیا، لڑائی لڑی، امام شامل کو جو چیچنوں کے صوفی تھے، انہوں نے جہاد کیا، لڑائی کی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ خط نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ اس سے پہلے کہ آپ سے ہم رخصت لیں، آپ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔